جو تراویح کی رکعتوں میں شبہ ڈالتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے اور 3 وتر ہو گئے تو 11 رکعتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ 11 رکعتیں جو ہیں وہ حضور 8 تہجد کی ہوتی تھیں کیونکہ ان پر فرض تھی، اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ آج کوئی کہے کہ جی وہاں پر 10 کا اعلان ہوا تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر 10 کر دی ہیں، اس کے ذمہ دار وہ ہیں، لیکن روایتوں میں 20 تراویح ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں جی 8 ہی ہیں، قیامت کے دن 20 ہوئی تو 12 کہاں سے لاؤ گے؟ Wake up to reality. روئے عرض پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائیں۔ دو یہ جھوٹ پار ہو جان گے جی۔ اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک انہوں۔ ویسے میں نے مسئلہ نمبر 20 دنیا میں تراویح کے اوپر سب سے زیادہ میرا ہی لیکچر دیکھا گیا، اس لیے اب جب تراویح پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو ساتھ لگاتے ہیں۔ آپ لکھیں یوٹیوب پہ تراویح 8 یا 20، لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں، مور دین 4 لاکھ، اور واٹس ایپ کے ذریعے تو شاید ملینز تک پہنچ چکی ہوں۔ اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدس کا ہی آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں، الموطا امام مالک کا۔ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی ہیں۔ صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں لوگوں کو تراویح پڑھائیں، اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے۔ امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں صائب ابن یزید صحابی۔ سند بڑی سیدھی سی ہے۔ امام مالک ثقہ اور صدوق۔ امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول صائب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے، اور محمد بن یوسف کی صائب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں، لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے۔ اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان، نماز تراویح کا بیان، اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے، میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے، یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں۔ میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ والا صفحہ نیچے والا، یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا، یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے، اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی، پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ نمبر کون سے لکھا ہے؟ 253 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں الموطا امام مالک میں شبیر بدس کی۔ ٹھیک ہوگا جی، سنیں۔ صائب ابن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا، اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل، اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان۔ اچھا، یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے۔ اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں، لے کے آئیں وہ روایت۔ یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں، ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں، عائشہ کی بھی۔ میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، تراویح 20 یا 8، میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے۔ فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں۔ الموطا امام مالک اور انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا، بند کمرے 'چ بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو۔ انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، نفلی نماز ہے۔ آپ نے 20 فکس کیے، غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتیں ہوتی تھی، تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، 41 بھی ثابت ہے، زیادہ بھی ثابت ہے، پڑھیں۔ ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں۔
حرمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے، آپ بھی کریں. حرمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے، آپ بھی شروع کریں. نال ٹھوس ہو جان گے، سا ہی نہیں نکلے گا. انہوں نے جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا. حرمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور حرمین میں بھی صرف مکے مدینے میں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں، باقی پورے سعودیہ میں، مکے مدینے میں بھی. ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی، اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے. پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر. حرمین میں ہوتی ہے، اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے. بعد میں انہوں نے پنگا کیا، یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے، تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے. ان کے جو فتوے ہیں نا، امام کعبہ، یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ، امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے، 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے. تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کروائی. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی، اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے. وہ اس سے آگے ہے، اس میں روایت ہے. سند صحیح ہے؟ نہیں، سند کوئی نہیں. یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا، منقطع روایت ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکہ دیں گے علی نے ساڈی علی نہیں دسی، علی نو پتہ نے تواڈے علیاں، اور یہ تواڈے علیاں نو پہلے میرے علیاں ہی ہوندیاں سن. مینوں پتہ نہیں سی کہ وہ تواڈے علیاں نے، اس واسطے میرے علیاں ہوندیاں سن. ٹھیک ہے نا جی. خدا جس نے کی